الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ دوسرا سپارہ ہے جس کا آغاز تحویل قبلہ کے موضوع سے ہوتا ہے کہ قبلہ اول کو منسوخ کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے امتحان قرار دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے تم میں سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، یعنی برداشت نہیں ہوتی، برداشت ختم ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ ایک مسئلہ سن لیا برداشت کر لی، دوسرا سن لیا برداشت کر لی، تیسرا سن لیا برداشت کر لی، ایک حد آتی ہے کہ پھر کہتا ہے بس اس کے بعد اب کیا تم نے لگایا ہوا، یہ حرام حلال، یہ فرض، یہ واجب، یہ حرام، کوئی اور کام بھی ہے؟ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ چھوڑ دو اور اس کی جگہ پہ یہ کر لو۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے، اور یہ امتحان کن لوگوں کا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ بڑا بھاری ہے، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے ان کے لیے نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے نبی کی اتباع میں قبلہ اول کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ اخلاص کے بعد، رضا الہی کی طلب کے بعد، نیت کو صحیح کرنے کے بعد، بلکہ اس کے ساتھ ہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتباع رسول۔ اب اتباع رسول بھی یہ اتباع رسول جو اس آیت میں ذکر ہوئی ہے، آج ہمارا کس طرح امتحان ہوتا ہے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اس دنیا میں؟ آج بھی یہ آیت ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے امتحان ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کس طرح امتحان لیتا ہے اس دور میں، اس موضوع پر ہمارے شیخ المحدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے اپنے طلبہ کو بہت باریکی کے ساتھ پڑھایا ہے۔ ان کے شیخ ہیں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، یہ گجرانوالہ کے شیخ ہیں جو کہ اپنے دور میں شیخ البانی کے مقام کے محدث ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں شیخ الحدیث محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، یہ دونوں جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں شیخ تھے۔ یہ ہمارے بر صغیر کے علماء حدیث یا ائمہ حدیث کہہ لیں، ان میں متاخرین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہ علم حدیث میں پہاڑ تھے۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ ان علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہے، اس پر بہت کام کیا ہے۔
اصل مسئلہ یہاں یہ ہے، آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آتی تھی اور لوگوں کا امتحان ہوتا تھا۔ آج کے دور میں انکار حدیث کے فتنے نے مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس کا علاج علماء حدیث نے بہت اچھی طرح کیا ہے۔ یہاں ذرا توجہ فرمائیے، شیخ نور پوری رحمہ اللہ اس کا علاج کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلا شبہہ جو منکرین حدیث لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں وہ یہ ہے کہ وحی تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے تورات، انجیل، قرآن، جو بعد میں لکھی گئی وہ کیسے وحی ہوگی، وہ تو لوگوں نے باتیں لکھی ہیں۔ یہ بہت بڑا شبہ ڈالتے ہیں کہ وحی تو کتاب کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے قرآن، یہ احادیث مبارکہ جن کو آپ وحی کا درجہ دیتے ہو یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں، کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے، جو قرآن میں ہے وہ وحی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے۔ یہ ذہن بنایا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کا، اور اس سے عام مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں اگر بات ان کی سنیں۔ اب یہاں ذرا نوٹ فرمائیے، اگر قرآن کے علاوہ وحی کا کوئی بھی حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا ہے تو قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جس میں قبلہ اول کو فرض قرار دینے کا حکم نازل ہوا تھا؟ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قبلہ اول تھا پہلے، مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی سب سے پہلے قبلہ تھا، جس کی طرف نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ تو اس آیت میں نشاندہی کر دی گئی ہے۔ یہ اس وقت کی گئی جب اس کو منسوخ کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے سے پہلے جو حکم نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، وہ کس آیت میں ہے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ ایمان لے آئے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں دکھائیے، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے جو بات ہے اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن ہے۔ صحابہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ صحابہ کی سوچ پرفیکٹ ہے، ان کی سوچ ایمان ہے، اسلام ہے، کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے قرآن میں کوئی فرق نہیں کیا اتباع کے مسئلے میں۔ وحی ہونے کے اعتبار سے اللہ کا کلام قرآن اور نبی کا فرمان ایک ہی چیز ہے، کہ وہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ آج کے دور میں لوگوں کا امتحان ایسے ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی شکل میں، کہ جو لوگ قرآن اور حدیث میں فرق کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قرآن اور حدیث میں فرق کرنے کا فتنہ اس میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اتباع رسول میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور بتایا گیا جو اس امتحان میں پاس ہو جائے وہ ان لوگوں میں سے ہے الا علی الذین ھدی اللہ، کہ ان پر یہ امتحان مشکل نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ تو ہدایت کیا ہوئی؟ کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کو اللہ کی وحی مانا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آ جائے اس میں یہ کہہ کر فرق نہ کیا جائے کہ قرآن میں ہوگا تو مانیں گے، قرآن میں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے، بلکہ آگے دیگر آیات آئیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے، اولئک ھم الکافرون حقا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں فرق کرتے ہیں۔
اسی سپارے میں یہی بات آخر میں ذکر ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، یہ آج ہی پڑھی گئی ہے آخری 2 رکعت میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ لوگوں حافظوا، حفاظت کرو، پابندی کرو، الصلوات، 5 نمازوں کی، الف لام یہاں جو ہے یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس سے مراد صرف وہ 5 نمازیں جو فرض ہو گئی ہیں مسلمانوں پر۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور ان میں سے خاص طور پر وہ نماز جو درمیانی نماز ہے، یعنی عصر کی نماز، اس کی خاص طور پر۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، مثلا جنگ میں خوف کی حالت میں ہوتا ہے، لڑائی بھی کرنی ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے، جس طرح آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جدھر بھی منہ ہے، ہاتھ میں گھوڑے کی باگ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، چل رہے ہیں یا سواری پر بیٹھے ہیں، آج کل ٹینک ہیں، طیارے ہیں، جس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لو، کوئی خاص کیفیت نہیں ہے نماز کی خوف کی حالت میں۔ لیکن جب امن کی حالت میں آ جاؤ، جب یہ خوف کا حالات ختم ہو جائیں، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو پھر اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی نماز اس طرح ادا کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ نماز کا طریقہ، کیفیت تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کس سے بات کرتے ہیں ڈائریکٹ؟ وہ تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت میں نشاندہی کر دی گئی ہے کہ نماز کی کیفیت جو ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، ارکان، واجبات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بذات خود سکھائی ہیں۔ اب ہمارے ذمہ داری ہے کہ اسی طرح پڑھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اب پھر وہی بات آ گئی کہ اگر منکرین حدیث کی بات مان لیں کہ صرف قرآن ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا ہے کہ نماز کا طریقہ میں نے سکھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس طرح، قرآن میں نہیں، قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اتنا بھی بتایا گیا ہو کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کتنی رکعات ہیں، کیسے پڑھنی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بتایا گیا ہے۔ یہ بھی آنے والے سپاروں میں ذکر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں۔ یہ جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے، جو قرآن بھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے، یہ وحی کی اقسام میں سے صرف ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ مزید اقسام ہیں جن میں جبریل کا یا کسی فرشتے یا بشر کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ اور رسول براہ راست وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست وحی ہوتی ہے، اور ان میں سے اس حدیث، اس وحی کا سارے کا سارا حصہ حدیث میں ہے۔ باقی رہا نماز کے طریقے کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ اب یہاں بھی یعنی اس وحی کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ قرآن کے علاوہ وحی ہے، اور اس آیت میں اشارہ دیا گیا ہے جس میں قبلہ اول کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا امتحان اس چیز میں ہے کہ وہ بغیر کسی فرق کیے کہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے جو اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت سمجھا دی ہے کہ ہدایت کیا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رکھنا، کیونکہ اصل دین اسلام کے اندر سب سے پہلے رسول ہے، کوئی کتاب نہیں، نہ قرآن نہ حدیث، پہلے رسول ہے۔ رسول جو چیز دے گا اس کو اگر مانیں گے تو امتحان میں کامیاب ہو گئے،
اور رسول نے ہمیں قرآن دیا، حدیث دی۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، سب سے پہلے حدیث سناتے ہیں، تو ہم حدیث کو پہلے رکھیں گے۔ تو ترتیب وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے۔ یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے گا اسے لو۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب ترتیب لگا دے، بھائی پہلے میں قرآن سے بتاؤں گا، پھر میں حدیث سے بتاؤں گا، پہلے بخاری سے بتاؤں گا، پھر مسلم سے بتاؤں گا۔ یہ ترتیب مولوی صاحب کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب لگے گی، اور وہ ہم تک سند کے ساتھ الحمدللہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث، سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے ساری ہر مسئلے کی ترتیب۔ اسی لیے علماء کرام، علماء اہل حدیث کی یہ دعوت ہے کہ آؤ سلف کے منہج کی طرف، سلف کی طرف آؤ، جس پر علماء امت ہیں، اس امت کے علماء جس پر رہے ہیں، جس طریقے پر، اس طریقے کو سمجھو۔ دوسرا امتحان یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسی سپارے کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ۔ خوف دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، خوف مہنگائی کا بھی ہو سکتا ہے، فقر و فاقے کا خوف بھی ہو سکتا ہے۔ خوف یہ طبیعی خوف ہے کہ انسان، دشمن جب سر پہ چڑھ آئے تو انسان کی فطرت میں ہے کہ ڈرتا ہے، یہ خوف فطری ہے، لیکن یہ آزمائش بنتا ہے۔ والجوع، بھوک سے ڈرائیں گے، بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، بھوک کا خطرہ نہیں بلکہ بھوک میں مبتلا کریں گے۔ خوف میں تو آ گیا، خوف بہت وسیع بات ہے کہ دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے نظر آ رہا ہو ہماری معیشت ابھی ڈاؤن ہونے والی ہے، آنے والے دنوں میں ہم قحط سالی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، خوف پیدا ہو گیا، مارکیٹ گر سکتی ہے، خوف آ گیا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ والجوع، اور بالکل حقیقت میں تمہیں فقر و فاقے میں مبتلا کریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے کہ مال بھی تباہ ہو سکتا ہے، نقص، مال ختم ہو جائے گا، جانیں چلی جائیں گی، ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پیداوار، پھل، جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کی ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن بشارت کن لوگوں کے لیے؟ جو مہنگائی سے چلچلا کر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور روڈوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کا تو میں تیری وجہ سے ہم ایسے ہو گئے، وہ کہتے تمہاری وجہ سے۔ یہ تو میں یہ جہنمیوں کی صفت ہے کہ جہنم میں جاتے ہوئے سب جہنمی ایک دوسرے کو کہیں گے تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہو، وہ کہتے تمہاری وجہ سے ہم جا رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ صبر کرتے ہوئے جانیں بھی چلی جائیں تو یہ جانیں بھی ضائع نہیں ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جو قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ یعنی وہ زندگی تو ہر مسلمان زندہ ہے، لیکن شہداء کو اللہ کے لیے جو قتل ہو جاتے ہیں، جانیں قربان کر دیتے ہیں، ان کی زندگی ایک خاص زندگی ہے۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دے دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جن کو جب بھی مصیبت
آتی ہے جن پر کوئی بھی آزمائش آ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ ہم اپنے رب سے کہیں غائب نہیں ہو سکتے۔ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا، جانیں جا سکتی ہیں نا، تو جان چلی گئی تو کہاں جائیں گے ہم؟ تو سیدھے اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور دنیا میں اگر ہیں تو ہم اسی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، ہمارے اندر، ہمارے ذات میں، ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی میں ایک ایک پل میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کی مشیت سے ہم کامیاب ہوتے ہیں، اسی کی مشیت سے، اسی کی توفیق سے ہم جو قدم اٹھاتے ہیں، جو سانس لے رہے ہیں، اسی کی توفیق سے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک پل اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی ملکیت ہیں ہم، اگر مر جائیں تو اسی کے پاس جائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ جو بڑی بڑی آزمائشوں میں بندے کو کامیاب کر دیتا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ تو یہ ہماری دنیاوی آزمائشیں ہیں، اور دنیاوی آزمائشوں میں بھی کامیاب بندہ تبھی ہوتا ہے جب اس کا تعلق اللہ سے اس طرح ہو جائے جس طرح اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ سب طرف آزمائشیں ہیں، شریعت کے احکامات ہماری آزمائشیں ہیں، حرام حلال کا مسئلے ہماری آزمائشیں ہیں، عقیدے کے مسائل آزمائش ہیں، دنیا کے معاملات آزمائش ہیں، فراوانی آ جائے آزمائش ہے، تنگی آ جائے آزمائش ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی تعلیمات کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا سینہ شریعت کی تعلیم کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔